اتنی بات کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی بہترین انداز میں تقریر پیش کی. اب اس کے بعد میں سفلا کے ایک طالب علم جنید کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں کہ چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم کامل نہ ہوئے ابواب کرم. چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم کامل نہ ہوئے ابواب کرم. دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے. دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کس کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی. فرمایا ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں میں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت، عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ایک خوب منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم میں چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڑلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات عزا کو رشد و ہدایت کے راستے سے گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. نفرت، ظلم، شقاوت، عداوت کا دورہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سارے جہاں میں کوئی نہیں آیا، وہ آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمنتا گلستان کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نون نظر لخت جگر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی تھے. فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. تو غیر سے آواز آتی ہے کہ اے آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر سحر تفریح کا دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا.
اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب میں، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں ایک ہی دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، اے آمینہ میں نے اسلام کو اور اسلام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو اس نام کو نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، اور الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی، اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا، محسن انسانیت، جس طرح اخلاق و کردار خوبصورت تھے اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفات و جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد سیرت نگار ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین ختم الرسل آقا کل ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے، دانشوروں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت کے موافق اپنی کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کرنے کی ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کہ موصوف اپنی گرجدار خطابت سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔